سورہ شورى مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طریقے سے اللہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے وہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زبردست حکمت والے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہو العلی، وہی بلند و بالا ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد ملا کر۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان لیجئے کہ اللہ ہی کے ذات بخشنے والی ہے، بڑی مہربان ہے۔ حدیث ترمذی کے اندر موجود، آسمان کے اندر 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں، مگر یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہے جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اطت السماء اطن وحق لها ان تؤت، آسمان چرچرا رہا ہے، آواز کر رہا ہے، اور آسمان کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ آواز کرے، اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ آواز کرے۔ کیوں آواز کرے؟ اس لیے کہ آسمان پر عبادت کرنے والے فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ آسمان پر انچ برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں کہ جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف نہ ہوں۔ ایک مطلب۔ دوسرا مفہوم، مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ان کا شرک اتنا بھیانک جرم ہے کہ ان کے شرک و کفر کی وجہ سے آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائیں، یتفطرن من فوقہن، یہ دوسرا مفہوم بیان کیا گیا۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور استغفار کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ استغفار کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ ان انسانوں کے گناہوں کو بخش دے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلِيهِمْ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا رکھیں، حفیظ علیہم، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے کوئی داروغہ نہیں۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر، اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف قرآن کو مبعوث کیا، بھیجا عربی زبان کے اندر۔ کیوں؟ مخاطب اول عرب تھے تو عربی ہی کے اندر ان پر قرآن اتارا جاتا۔ مقصود کیا تھا؟ لتنذر ام القری، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور ان لوگوں کو جو مکہ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ مکہ کے ارد گرد پورا ایک عرب بھی ہے اور مکہ کے ارد گرد پوری دنیا بھی ہے، چونکہ مکہ دنیا کے عین سینٹر اور وسط کے اندر موجود، ایک طرف سے اس کو ایشیا پڑ رہا ہے، ایک طرف سے یورپ اور ایک طرف سے افریقہ، پوری دنیا چاروں طرف سے پڑ رہی ہے۔ نیچے آسٹریلیا اور جاپان، یہ سارے آسٹریلیا وغیرہ یہ ممالک پڑ رہے ہیں، انڈونیشیا وغیرہ۔ سینٹر کے اندر کون سی جگہ؟ عرب۔ وہاں پر بھی سینٹر میں کون سی جگہ؟ مکہ مکرمہ، تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں جس کو تمام تر بستیوں کی ماں کہا گیا، اس وجہ سے بھی کہ روئے زمین پر پہلا گھر یہیں پر آباد ہوا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ وتنذر یوم الجمع، اور ڈرائیں آپ قیامت کے دن سے، اکٹھا ہونے کے دن سے، جس اکٹھے ہونے کے دن میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، اس دن ایک جماعت جنت میں ہوگی، وفریق فی السعیر، فریق فی الجنہ، اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی، وفریق فی السعیر، ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لجعلہم امۃ واحدہ، تو پوری دنیا کی انسانیت کو ایک ہی مذہب پر پیدا کرتا، انہیں ایک ہی قوم بناتا۔ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، خدا کا انکار کر کے جو لوگ ظالم ٹھہرے، یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، ان کا کوئی کارساز نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا لے؟ کارساز مطلب گو کام بناؤنے والی، یت پٹ اشنا ونان دسگیر صاحب بنائی کام کی لوگ ونان اس مز اللہ تعالیٰ رچن، یہ شرک ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنائے، فاللہ هو الولی، وہ جان لیں کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، تم جس بھی چیز میں اختلاف کرو، فحکمہ الی اللہ،
اس کا فیصلہ اصلی کس کے طرف ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں واپس ہو جاؤں گا، وإلیہ انیب۔ یعنی تم لوگوں نے جو اختلافات کر کے دنیا میں کئی مذاہب بنائے، یہودیت، ہندوازم، سکھ ازم، بدھ ازم، نصرانیت، کرسچینٹی، فلاں ازم، کیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت اتنے دین بھیجے تھے؟ یاد رکھیے گا، اسلام ادیان کا قائل نہیں ہے، اسلام دین واحد کا قائل ہے۔ دین واحد کون سا ہے؟ دین فطرت، دین اسلام، جس کے ہر دور کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے مختلف پیغمبر آئے، ہر پیغمبر مبادیات کے اندر یکساں تھے، سب نے اس بات کی دعوت دی کہ کائنات کا پیدا کرنے والا ایک، روزی دینے والا ایک، نظام شمس و قمر کو چلانے والا ایک، روزی دینے والا ایک، شفا دینے والا ایک، صرف ایک اللہ۔ ہر ایک نے اسی بات کی دعوت دی، اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ سبھی نے اسی بات کی دعوت دی کہ تقدیر پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ تو جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سب یکساں تھے، البتہ کچھ چیزوں میں بعد میں اختلاف ہو گیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہن سے نکاح جائز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ آپ سنیچر کے دن کسی بھی قسم کا شکار نہیں کر سکتے ہو مچھلیوں کا، اور سنیچر کے دن کی تمہیں تعظیم کرنی ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس بات کی اجازت تھی کہ آپ بتوں کو بنا سکتے ہو، مورتیاں بنا سکتے ہو، تماثیل، تصویریں بنا سکتے ہو، بت نہیں، تصویریں آپ بنا سکتے ہو، لیکن امت مسلمہ کے اندر آ کر تصویریں بنانا حرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اجازت تھی کہ غیر اللہ کو تعظیماً سجدہ کیا جائے، لیکن اس امت کے اندر آ کر یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ تو جو بنیادی عقائد ہیں اس میں ساری کی ساری امتیں یکساں رہی ہیں، اور بنیادی اخلاقیات ہیں اس میں ساری کی ساری امتیں یکساں رہیں، فروعات کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہی اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، یذرؤکم فی، وہ اللہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے یا تمہاری نسلوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا، وہی جاننے والا۔ جب یہ جملہ کہا جائے لیس کمثلہ شیء، سوال پیدا ہوگا، ہے کوئی فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، تمہیں بنانے والا، تمہارے جوڑوں کو بنانے والا، تمہارے نباتات کو پیدا کرنے والا؟ جب کوئی نہیں تو پھر انسان بے اختیار کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس، خزانوں کی کنجیاں، جیسا کہ دوسری جگہ آیا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، جس گفتگو کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، دیکھیے قرآن کریم اس گفتگو کو کس انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے ایک دین، یہ دین الگ الگ دین نہیں ہے بلکہ ایک ہی دین۔ ما وصى به نوحا، یہ وہی دین ہے جس کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے، یہ وہی دین ہے جس کا ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی۔ والذی اوحینا الیک، یہ وہی دین ہے۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، جس کے ہم نے تاکید کی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفریق مت ڈالو، کئی مذاہب نہ بناؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، مشرکوں پر بڑا بھاری گزرتا ہے وہ چیز جس کی آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، یعنی توحید کی۔ یہ توحید کی دعوت ان مشرکوں پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اپنی جانب، ویہدی، اور جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی جانب، اسے من یونیب، جو کیا کرے، رجوع کرے اللہ کی طرف۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہر پیغمبر، آپ نے سورہ اعراف کو پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ صالح علیہ السلام نے کیا کہا، بیائی یہی جملہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ لوط علیہ السلام نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہارا اللہ کو چھوڑ کر کوئی معبود نہیں۔ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تم شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون۔
ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہی. قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا گیا ہے. تو اسلام اس چیز کا قائل نہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب آتے ہیں چلتے رہیں گے، نہیں. اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ زمین صرف اللہ کی، مذہب صرف ایک، اور وہ کس کا مذہب چلے گا؟ اللہ کا، خدا کا مذہب چلے گا. اللہ کے سوا کسی اور کا مذہب نہیں چلے گا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور انہوں نے انتشار نہیں مچایا، تفریق نہیں کی انہوں نے مذاہب کے اندر، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم کی دولت آ گئی تھی. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے انتشار کیا اور الگ الگ دین بنائے. کہیں ان کی کرسیاں نہ چھن جائیں، اقتدار نہ چھن جائے، دولت اور نذرانے نہ چھوٹ جائیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کی بات، آپ کے رب کی جانب سے بات پہلے ہی نہ طے ہو چکی ہوتی، الی اجل مسمى، ایک مدت متعینہ تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، یقیناً جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈالا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ اللہ نے پہلے ہر ایک کے بارے میں یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کو دنیا میں اتنے عرصے تک رہنا ہے، اتنے عرصے تک ان کو مہلت ملے گی. ایمان لائیں گے تو ٹھیک، اگر نہیں لائیں گے تو اس کے بعد ان کو دنیا میں موت یا دنیا میں عذاب، ورنہ پھر آخرت کے اندر عذاب یقیناً آئے گا. اس لیے ان کو آنن فانن عذاب نہیں آتا ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، تب تو ان کا معاملہ ہی نمٹایا جا چکا ہوتا. فلذلک فادع واستقم کما امرت، پس آپ اسی دین کی طرف، فلذلک، اسی دین کی طرف بلائیں، واستقم، اور ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. کس چیز پر؟ توحید پر. کس چیز پر؟ الوہیت خداوندی پر. کس چیز پر؟ ایک اللہ کی بندگی پر آپ ڈٹے رہیں. ولا تتبع اہواءہم، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ کہہ دیجئے میں ایمان لے آیا اس چیز پر جو اللہ نے کتاب اتاری. وامرت، اور مجھے یہ حکم دیا گیا، لیاعدل بینکم، تمہارے درمیان فیصلہ کرتا رہوں، انصاف کے ذریعے سے تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب تمہارا بھی رب. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں. حجت، کوئی بحث و تکرار نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا. والیہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو واپس جانا ہوگا. دنیا میں وہ قومیں جو حیثیت اقلیت کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، مثلا 200 ممالک ہیں، 200 ممالک میں سے 57 مسلمان ممالک ہیں، باقی بچ جاتے ہیں 143 ممالک میں جہاں پر مسلمان بحیثیت اقلیت کے رہتے ہیں، مینورٹیز کے رہتے ہیں. وہاں پر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آیت اس کے لیے سب سے بڑی مشعل راہ ہے. سب سے پہلی چیز، آپ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیے. اپنے عقیدے اور ایمان کا کسی صورت میں سودا نہ کیجیے. وقل آمنت. نمبر 2، آپ جو آپ کی اکثریت ہے دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر، آپ ان کی خواہشات اور ان کے مذہب کی ہرگز پیروی نہ کیجیے. نمبر 3، آپ زبان سے صاف کہہ دیجئے کہ بھئی جو قرآن اللہ نے اتارا میں نے تو اس پر ایمان لایا. اور وہ امرت لیعدل بینکم، ایک مرتبہ ان تک، 2 مرتبہ ان تک، 4 مرتبہ ان تک نرمی اور ہمدردی سے دین کی دعوت اور دین کا پیغام آپ پہنچا دیجئے، اور کہہ دیجئے کہ امرتم، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کریں. نمبر 4، آپ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت پر کسی بھی قسم کی سودا بازی نہ کریں. اللہ ربنا وربکم، آپ انہیں ایسے نکات پر بلانے کی کوشش کریے جس نکات پر آپ اور وہ اکثریت متفق ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ ربنا وربکم. نمبر 5، اگر وہ نہیں مانتے تو ایسی صورت میں نہیں کہ آپ ان پر تلوار اٹھائیں، آپ ان پر زور و زبردستی کریں. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں. آپ کہہ دیجئے ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، جیسا کہ مکہ میں کہا گیا تھا لکم دینکم ولی دین، لا حجت بیننا و بینکم. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اس صورت میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا. ان کو صاف بتا دیجئے قیامت کے دن اللہ تمہیں بھی اکٹھا کرے گا، ہمیں بھی اکٹھا کرے گا، وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا. الیہ المصیر. والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ مسلمانوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی مشرکین، من بعد ما استجیب لہ، جبکہ وہ اللہ کو مان چکے، بعد اس کے کہ مستجیب لہ، وہ اللہ کو مان چکے. حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل غلط ہے.
رائگاں جانے والی ہے، عند ربہم اللہ کے یہاں، وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اگر تمہارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو چکا، یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ اسلام، دین اسلام حق اور واضح ہے، پھر بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں غضب بھی ہوگا اور دردناک عذاب بھی۔ جو لوگ مسلمانوں سے، یہاں پر یحاجون سے آپ مفعول محذوف نکالیں گے، مسلمانوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، جبکہ وہ اللہ کو مان چکے ہیں، حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل جو ہے وہ غلط ہے اللہ کے یہاں، اور ان پر غضب ہوگا اور سخت ترین عذاب۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ، والمیزان، اور کس کو اتارا؟ ترازو کو اتارا، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریبی ہی ہو۔ اللہ نے کتاب کو اتارا، یہ کتاب قرآن کریم آپ کے سامنے۔ میزان سے کیا مراد؟ علماء نے مختلف اقوال، لیکن راجح ترین قول یہ ہے کہ میزان سے مراد شریعت ہے۔ اس شریعت کے ذریعے سے، اسلامی قانون کے ذریعے سے دنیا کے درمیان انصاف کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جنہوں نے ایمان لایا وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، تھر تھراتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ قیامت برحق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں، انتہائی درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ ہی اپنے بندوں پر بہت مہربان، یرزق من یشاء، جسے چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں، وہو القوی العزیز، اللہ کی ذات طاقتور ہے، زبردست ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قیامت کا کوئی یقین ہی نہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، وہ جانتے ہیں کہ قیامت آنے والی، کہیں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں، اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کون؟ اصحاب ایمان، جبکہ کفار کا جب قیامت پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ قیامت سے ڈرتے بھی نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، زبردست قسم کی آیت۔ جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں ہم ان کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو لوگ دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں، دنیا کی فصل چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا ہی میں سے دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا ہی کے اندر سب کچھ چاہتے ہیں، دولت بھی، شہرت بھی، عزت بھی، سب کچھ دنیا ہی کے اندر چاہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اگر دنیا ہی چاہے تو ہم دنیا ہی میں سب کچھ دیں گے، اور جو لوگ آخرت چاہتے ہیں، یعنی آخرت کا ثواب، اعمال کا ثواب، آخرت کے درجات، جنت، تو ان کو ہم جنت ہی کی نعمتیں دے دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں نعمتیں ملتی تو وہ گھبرا جاتے کہ کہیں اللہ ہمارے اعمال کا صلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں دینے جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، اس لیے انسان سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان آخرت کی نعمتیں مانگے، زیادہ سے زیادہ آخرت کی نعمت مانگے، اور بقدر ضرورت ہی اللہ تعالیٰ سے انسان دنیا مانگے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے، طے کیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس دین کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر مہلت دینے کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کافروں کے درمیان دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جس دین پر یہ چل رہے ہیں، باطل مذہبوں پہ یہ چل رہے ہیں، کوئی بھی باطل مذہب ہو، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر جتنے بھی مذاہب ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جن کو انہوں نے خدا کا ساجی قرار دیا ہے، اور خدا کے ساجیوں نے ان کے لیے وہ دین طے کیا ہے؟ شرعوا لہم من الدین، جس دین کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ اگر ایسا نہیں ہے
تو پھر یہ اپنے گھر کے دین انہوں نے کیوں گھڑ رکھے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس حرکت پر میں سزا دیتا، لیکن بات وہی آتی ہے کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ایک دن تک جب ان کا وہ مدت وقت متعین آ جائے گا تب ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقع بِهِمْ، آپ کل قیامت کے دن ظالموں کو دیکھیں گے مشفقین، ڈرتے ہوئے ہوں گے، لرزاں اور ترستا ہوں گے، مما کسبوا، اپنے ان اعمال سے جو انہوں نے کیے ہوں گے دنیا میں، وہو واقع بہم، اور اپنے ان اعمال کا وبال ان پر پڑنے والا ہی ہوگا۔ قیامت کے دن یہ ظالم، یہ مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے اور اعمال و کرتوت کے وبال کی وجہ سے لرزاں اور ترسا ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، لیکن وہ واقع بہم، ان کے اعمال کا وبال ہر حال میں ان پر آ کر ہی رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے ایمان لایا اعمال صالحہ کے، فی روضات الجنات، وہ باغات کی، جنت کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہر وہ نعمت ہوگی جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے یہاں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی تو وہ جنت ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتے ہیں، یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اپنے ان بندوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانگتا تم پر میں اس تبلیغ پر کسی بھی قسم کی اجرت، الا المودۃ فی القربى، مگر رشتے کی محبت، یعنی بحیثیت پیغمبر خدا اگر تم میری بات کو نہیں مانتے ہو، کم سے کم میری بات کو تو سنو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رشتے کی ہی لاج رکھو، خاندان ہی کی لاج رکھو، قبیلے ہی کی لاج رکھو، قبیلے کی لاج رکھ کر، رشتے کی لاج رکھ کر، خاندان کی لاج رکھ کر تو کم سے کم میری بات سن لو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کی کوئی بات نہیں سنتا تو خاندان اور قبیلہ اس کی بات سن لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یہی چیز تعلیم دی گئی کہ رشتے کی توسط سے ان لوگوں کو ایمان کے نزدیک لاؤ۔ کوئی نہیں پیٹھا اگر ایمان اس نزدیک کلمہ پرن، خواہم خاندانی لحاظ سے نزدیک، رشتہ داری لحاظ سے نزدیک، تو تب بھی یہ نجات پا جائیں گے، الا المودۃ فی القربى۔ کچھ لوگ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر صرف یہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا یہ دیکھ لیا جائے یہ سورت کہاں پر نازل ہوئی، پیچھے دیکھیے، سورۃ الشورى۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کہاں پر ہوا؟ مدینہ منورہ میں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ تو یہ پہلے سے کیسے کہا جاتا الا المودۃ فی القربى؟ تو اس کا مطلب وہاں پر مکہ میں آپ کے رشتہ دار ابو لہب تھے۔ اگر آپ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو کیا مطلب؟ ابو لہب سے محبت کرو؟ تو آیت کا غلط مطلب نکال دیا لوگوں نے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف رشتے کی لاج رکھ کر میری بات سن لو، نہ یہ کہ رشتہ داری، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا۔ اقتراف کو اگر سیئہ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس صورت میں اس کے معنی آتے ہیں گناہ کا ارتکاب کرنا، اور لفظ اقتراف کو اگر منسوب کیا جائے حسنہ کی طرف تو اس صورت میں آتے ہیں نیکی کرنا، جیسا کہ یہاں پر آ رہا ہے ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، جو شخص نیکی کرے گا نزد له فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے، ثواب میں اضافہ کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والے، اللہ بڑے قدرداں ہیں۔ غفور استن، شکور استن، یہ فعول کا وزن ہے، جو صفت مشبہ کا وزن ہے، جس کے اندر مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والا، بہت تمہارے عملوں کی قدر کرنے والا۔ ام یقولون افترى علی اللہ الکذب، کیا یہ کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، آج بھی دنیا کے مشرکین یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان کی اپنی گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر ایسا ہوتا نا جیسا یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ نے اپنے گھر سے یہ کتاب گھڑ لی ہوتی تو اگر اللہ چاہتے آپ کے دل پر مہر لگاتے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹا دیتے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور برحق بات کو اپنے ارشادات سے ثابت کرتے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اپنے ارشادات سے اللہ باطل کو محو کر دے، مٹا دیتے، اور اپنے ارشادات سے اللہ تعالی حق کی حقانیت کو ثابت کرتے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ یقیناً آپ نے اللہ پر کچھ بھی نہیں گھڑا، یہ آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ اللہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا عن عبادہ، اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی اللہ ہے جو عبادت قبول کرتا ہے اہل ایمان کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل سے اس کو کئی گنا پڑھاتا ہے۔ تو یہ بیٹھو یہ تن رہتا ہے درس قرآن، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس امبارہ کو کنٹرول کرنا، مشکل ہو جاتا ہے، نفس بار بار بولتا ہے وقت نیبر دکانس پر کیا کرا کیشی دوہائی قرآنس میں اکوئی مضمون ریفیٹڈ، ایسی چیزیں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے دل کو ثواب کی امید سے اللہ کی رضا میں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمائے رکھا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر ہو جاؤ گے، آپ نے سوچا 1 مہینہ، اللہ نے وہاں آپ کے لیے 1000 مہینے لکھ کے رکھے ہوں گے، گویا کہ ساری زندگی آپ نے قرآن میں گزاری ہوگی۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے اضافہ کرے گا۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کافر لوگ وہ ہیں جن کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے روزی کو پھیلا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، لوگ زمین میں باغی ہو جاتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اندازے سے اتارتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اب اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، دیکھا کہ بنو قینقاع کے پاس زبردست باغات، بنو نذیر کے پاس زبردست باغات، بنو قریظہ کے پاس زبردست باغات، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی ان کے پاس۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، اگر اللہ روزی کو پھیلا دیتا اپنے بندوں کے لیے تو لوگ زمین کے اندر باغی ہو جاتے۔ اچھا عجیب حال دیکھیں، جن صحابہ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، نہ باغات نہ کھیتی باڑی، مثلا حضرات انصار کے پاس باغات تھے یا کھیتیاں تھیں، حضرات مہاجرین میں سے جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے وہ تاجر تھے۔ اب جو غریب لوگ وہ کہاں جاتے؟ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سنتے، یوں یہ قرآن دین ہم تک پہنچا، یوں ہی ہم تک یہ احادیث پہنچی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر سب کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دولت بہت زیادہ دے تو لوگ زمین کے اندر باغی بن جائیں۔ ایک نظام پیچھے آپ کے سامنے آیا تھا، اگر سارنی 1 کروڑ روپے تاری کہاں لوگا بوٹ سون وال لوگا بوٹ سون، فالکن وال لوگا فالکنن، ریڈ وال لوگا ریڈ لاگن، سری کیا کرن بڑ بڑ بزنس کرن، چھوٹے چھوٹے بزنس سب ختم ہو جائیں گے۔ مزوری کرے کہاں، چھان کت پہ انون، ترخان کت پہ انون، مستر کت پہ انون، کوئی ملے گا ہمیں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس نظام کائنات کو احتیاج پر قائم کیا ہے کہ بڑے چھوٹوں کے محتاج، چھوٹے بڑوں کے محتاج۔ بڑا چھوٹے کے پاس مستری کے پاس آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تو میرا گھر بنائے۔ ترخان کے پاس آتا ہے تاکہ تو میرا کام کرے۔ اسی طریقے سے ٹاٹ والے کے پاس جائے گا، صفائی والے کے پاس جائے گا تاکہ تو میرا کام کرے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے کو اللہ تعالیٰ نے احتیاج رکھا کہ وہ بڑے کے پاس جاتا ہے تاکہ تو پیسہ دے اور میں اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ ہم سری نگر والوں کو نا 2-2 4-4 کروڑ روپیہ سب کو اکاؤنٹوں میں ڈال دے تو وہ تو یت شہرس کیا بین 2 ریتن مز گاندھی سٹی میلے کہاں صفائی کرنے والا سب کو ملے، کوئی صفائی کرنے والا ملے گا؟ پورا شہر بدبو سے مر جائے گا، ایسا نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ولو کوئی صفائی نہیں کرے گا، کوئی گند اٹھائے گا نہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو جتنی روزی دی ہے، اگر اللہ اس سے 1 روپیہ بھی اس کو کم دے وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، اگر 1 روپیہ بھی زیادہ دے تو وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ نے جس کو جس لائق سمجھا اس کو اتنی ہی روزی دی، کسی کو زیادہ نہیں، کسی کو کم نہیں۔ ایک دوست شیرین پرسن کلاسس میں پہنچے لڑکا ہے
بچوں اگر تم سب کو 1-1 کروڑ ڈال دیا جائے کوئی مدرسے میں پڑھے گا تو نحس کہاں تے نا گویا کہ کلاس ہی خالی, گویا کہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہی نہیں, سب قرآن کے باغی بن جائیں گے. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کائنات کو چلا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی وہ اللہ ہے جو بارش کو اتارتا ہے, مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا, بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ قنوت کون سی مایوسی کو بولتے ہیں, چہرہ دل مایوس ہو جائے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وہی اللہ کارساز بھی ہے, تعریف کے لائق بھی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے, اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ, اور ان چیزوں کو پیدا کیا جو ان آسمانوں اور زمینوں میں جانور پھیلا دیے, اور اللہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. سوال آپ پیدا کر سکتے ہیں یہاں پر, زمین کے اندر تو جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھے ہیں, لیکن فیہما ضمیر راجع ہے آسمان اور زمینوں کی طرف, تو کیا آسمان کے اندر بھی جانور ہے؟ اس علماء نے کہا یقیناً جانور ہوں گے, جنت کے اندر نہیں ہوں گے جانور, آسنا جنت جانور کے نا قسم قسم کے جانور. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, پرندے ہوں گے, اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر ان کی خوبصورتیوں کے لیے جانور رکھ رکھے ہوں. ایک چیز یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جانور سے مراد لیا ہو ذی روح فرشتے بھی ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے حدیث آئی کہ پورے 7 آسمانوں پر 4 انگل کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتہ کوئی سجدہ کرتا, ہر جگہ فرشتے, ہر انچ پر فرشتے موجود, جہاں پر وہ اپنی پیشانی بٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کر رہے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اکثر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر چیزوں کو درگزر ہی کر دیتے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, انسان کی عادت یہ ہے کہ جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. وہیں درایا نے صبح سولی ژیر پہن ایسے درمت ایکسیڈنٹ گژھِ اَسہِ نہٕ کینٛہہ تہِ, ژیر درٛاو سُلہِ درٛاو نہٕ کینٛہہ, رات گٔیو آز آسہِ ہا گوٚمُت, اگر آز گژھِ ایکسیڈنٹ گژھِ اَسہِ نہٕ کینٛہہ, خبر موت ٲس آمٕژ کیٛاہ شہمت ٲسٕس آمٕژ توے گوٚوُس یِتھ پٲٹھۍ. یعنی یمی کے نیو یم ہمسائن, اور پھر ساری زندگی اس سے بات نہیں کی جاتی ہے. امی یہی لڑکن نیو سون لڑکہ پانس سۭتۍ گوٚوُکھ ایکسیڈنٹ, دونوے گئے مٔرِتھ, ساری زندگی اس کے ساتھ لڑائی. گویا کہ موت دینے والا اسرائیل اس کے ہمسائے کو بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے مصائب پر پریشانیوں پر مورد الزام نہ ٹھہراؤ. تم پر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, علماء نے لکھا کہ مصیبتیں آنے کے 2 اسباب ہوتے ہیں, یا رفع درجات یا محو سیئات. مصیبتیں کبھی اس لیے آتی ہیں کہ انسان کے درجات اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو میں نے ولایت کے مقام تک پہنچانا ہے, فلاں شخص کو میں نے قطب بنانا ہے, فلاں شخص کو میں نے ابدال بنانا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے ان مقامات تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں, بیماریوں میں, تکلیفوں میں, مالی تنگی میں, پریشانیوں میں, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مقام ولایت, مقام ابدالیت تک پہنچا دیتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے. یہ ہوا رفع درجات. یا جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے درجات کو اونچا کرنے کے لیے. یا اولیاء اللہ پر مصیبتیں آتی ہیں تو عموماً ان کے درجات کو اونچا کرنے کے لیے. ٹھیک, اس کے بجائے کچھ لوگوں پر مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کے گناہوں کو صاف شفاف کر دیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو بخار آتا ہے اور جب بخار ہٹتا ہے تو انسان کو اس حال میں اللہ چھوڑتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے خارش تک, مشنا کاشن آتی, جیب میں کوئی چیز رہ گئی اس پر بھی, پتھر لگا انسان کو اس پر بھی, اور بھی مثالیں احادیث میں دی گئی. کوئی بھی چھوٹی سی مصیبت, بڑی سی مصیبت, ہر مصیبت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. حالانکہ اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. وما انتم بمعجزین, تم اللہ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے ہو بھاگ کر زمین میں. وما لکم من دون اللہ, اور نہیں تمہارا اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی کارساز, ولا نصیر, اور نہیں کوئی مددگار. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار, جاریتن کی جمع سمندری جہاز, فی البحر سمندر کے اندر, کالعلام علم کی جمع جیسے کہ پہاڑ. اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے وہ چلتے ہوئے جہاز ہیں سمندر کے اندر, کالعلامی, کن کی طرح, پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز. آج کل کے زمانے میں جو جہاز چلتے ہیں وہ کئی لاکھ ٹن, 8 ٹن کو تا گو 10 کوئنٹل,
خود اندازہ لگائیے آپ، کئی لاکھ ٹن. ابھی جو نہر سوئز کے اندر پچھلے سال ایک جہاز رک گیا تھا، اس کا وزن 20 لاکھ ٹن تھا. اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر، 20 لاکھ یا 20,000 ٹن تھا غالباً، یا 2 لاکھ ٹن کچھ ایسا ہی تھا. وہ اتنا بڑا جہاز جو ہے سمندر کے اندر چلتا ہے، لاکھوں ٹن جہاز چلتے ہیں، لیکن سوئی ڈالو وہ ڈوب جاتا ہے، جہاز ڈالو وہ نہیں ڈوبتا ہے. اتنے بڑے جہاز. ایک جہاز سمندر کے اندر ڈوب گیا، اس کے اوپر 4000 گاڑیاں تھی، 4000 گاڑیاں تھی جہاز پر، اور وہ سارا کا سارا سمندر کے اندر ڈوب گیا. پچھلے سال کی بات ہے. 4000 گاڑیاں جاپان سے پتہ نہیں کس ملک کی طرف جا رہا تھا، سمندر کے اندر ڈوب گیا. 4000 گاڑیاں جس جہاز پر ہوں، سوچئے کتنا وزن ہوگا. وہ کسی گاڑی کا وزن 7 کوئنٹل، کسی گاڑی کا وزن 20 کوئنٹل، کسی گاڑی کا وزن 15 کوئنٹل، اس قسم کا. وہ سب کے سب سمندر کے اندر ڈوب گیا. ایک ہی جہاز پر 4000 گاڑیاں. فرمایا کہ ایسے جہاز سمندر کے اندر چلتے ہیں کل اعلام پہاڑوں کی طرح. پچھلے زمانے میں جہاز کیسے چلتے تھے؟ بادبان ہوتے تھے جہازوں کے اوپر سے، ہوا تیزی کے ساتھ آتے اور ان جہازوں کو چلاتے. ہندوستان سے جہاز چلا بحیرہ عرب کی طرف، عرب سے جہاز چلا ہندوستان کی طرف. اللہ ان جہازوں کو ہواؤں کے زور سے چلاتا تھا. نظام ایسا حیرت انگیز تھا. اب جا کر تو موٹر اور بھاپ کے ذریعے سے جہاز چلنے لگے، پہلے اسی طریقے سے سارا نظام چلتا تھا. ان یشاء یسکن الریح، اللہ اسی کے متعلق فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے. فیظللن رواکد علی ظہری، تو وہ جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. علی ظہری، کس پر؟ زمین کی پشت پر، یہ سمندر کی سطح پر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لکل صبار شکور، ہر ایسے شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو. قرآن کے اندر جب کہیں پر یہ چیز آتی ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس آیات کا تعلق سابقہ جملے سے بڑا گہرا ربط ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر صبار کا سابقہ جملوں سے زبردست ربط ہے کہ سمندر میں کئی مہینوں کو آپ کو سفر کر کے صبر کرنا پڑے گا. سمندر کا سفر بڑا صبر طلب ہوتا ہے، بڑا مشقت طلب ہوتا ہے. جس کے اندر صبر نہ ہو وہ سمندر کا سفر نہیں کر سکتا ہے. او یوبقہن، یا اللہ ان جہازوں کو تباہ و برباد کر ڈالے، بما کسبوا، ان انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، یا اگر اللہ چاہے تو ان میں سے اکثر کو نظر انداز کر دے، معاف کر دے. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، اور جان جائیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ما لهم من محیص، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے دنیا کے اندر، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور اللہ کے یہاں جو کچھ ہے خیر وابقا، وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا، اور تادیر رہنے والا ہے. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، واذا ما غضبوا هم یغفرون، جب وہ غصہ کرتے ہیں تو بخش دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل ایمان کی 7 صفات کو بیان کیا. کسا گز رہی تو نمبر 1 للذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو نعمتیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، یعنی جنت. وابقا، اور پائیدار ہیں، تادیر رہنے والی ہیں، یعنی جنت. کن لوگوں کے لیے؟ ایمان. نمبر 2 ایمان تو شرط اول ہے ہی. وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہر چیز کے اندر. نمبر 2 والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے رکتے ہیں اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبائر، صغیرہ کا لفظ نہیں آیا. نمبر 3 واذا ما غضبوا هم یغفرون، جب انہیں غصہ آتا ہے تو بخش دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. نمبر 5 واقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نمبر 6 وامرهم شورى بینہم، کہ وہ اپنا سارے کے سارے معاملے جو ہیں مشورے سے طے کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، نمبر 7 جو کچھ روزی ہم نے انہیں دی وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی، جب انہیں پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں. ہم ینتصرون، آگے سے زیادہ انتقام نہیں لیتے ہیں.
یہ 7-8 صفات رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کے بیان کی، جن کے اندر یہ چیزیں آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ دیکھیں اس میں اقامت صلاۃ بھی ہے، ایتاء زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت بھی ہے، غصے پر قابو کرنا یہ بھی ہے، کبائر سے بچنا یہ بھی ہے، توکل کرنا اللہ پر یہ بھی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مشورے سے اپنے سارے معاملات طے کرنا یہ بھی ہے۔ مشورہ کن چیزوں میں کریں گے آپ؟ ہر چھوٹی بڑی چیزوں میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اہم امور ہیں انہی میں مشورہ کیجئے۔ امرن کہتے ہیں بڑے کام کو، چھوٹے کام کو نہیں۔ مشورہ کس سے کیجئے؟ جو مشورے کے لائق ہو۔ المستشار مؤتمن، وہیں تو بھی کہیں اس انسان سے کہاں ساتھ مشورہ کرنے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص سے جو 24 گھنٹے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ دین سیکھتا ہے، کہ میں قرآن سیکھوں یا نہیں سیکھوں، وہ کیا بولے گا آپ کو؟ قرآن سیکھو۔ جو اس انسان نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو، آپ اس کو بولیں گے میں نماز پڑھوں، حالانکہ نیکی کے اندر مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ جس میں خیر اور شر کے دونوں پہلو انسان کے سامنے مبہم ہو جائیں، یہ کروں یا یہ کروں، ایسی چیزوں میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ ایسی چیز میں مشورہ نہیں کرنا جس میں خیر ہی خیر کا پہلو، جس میں کہتے ہیں کشمیری میں، اردو میں، نیکی اور پوچھنا کیا کیا، نیکی کا کیا پوچھنا، یعنی نیکی کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جاتا ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، یہاں پر ایک اصول آیا کہ اہل ایمان پر اگر زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام تو لیتے ہیں، لیکن برابر کا انتقام لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے آگے سے ایک تھپڑ مارا تو ادھر سے 10 تھپڑ ماریں گے۔ اگر انتقام لیں گے تو کیا کریں گے؟ برابر سرابر کا۔ حالانکہ اس سے پہلے اوپر کیا آیا ابھی؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ، جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آتا ہے دیکھا کرو کہ غصے والے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ لال۔ اور یہ جو لال یہ کیا ہے؟ آگ کا حصہ ہے۔ اور آگ کو کس چیز سے بجھایا جاتا ہے؟ پانی سے۔ لہٰذا پانی پیو، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جگہ کو چینج کرو، اس جگہ سے اٹھ کر دور چلے جاؤ۔ یہ آپ کے غصے پر بہترین قابو کرنے کا بہترین علاج ہے۔ پھر اگر انتقام ہی لینا ہے تو برابر سرابر کا، ہم ینتصرون۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اخلاق کیا ہیں؟ صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک واعط من حرمک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ واعط من حرمک، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہے تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی قسم کی شرم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شیطان کو، یہ جو نفس کا شیطان ہے نا، اندر کا شیطان جو ہمیں صلح نہیں کرنے دیتا ہے، جو نفس کا شیطان ہے نا، اندر سے بڑا شیطان، ساری زندگی بات نہیں کروں گا، پوری زندگی تک کا مرنا جینا بند، نہ خوشی میں آؤں گا نہ غمی میں آؤں گا۔ اللہ کی قسم یہ شیطان کی تعلیم ہے۔ اگر اس امتی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گسن نہیں چیز آسی، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو معاف کرنے والے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا کا قاتل آیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا بیر معونہ پر، ان کو بھی معاف کر دیا۔ مشرکین مکہ کو معاف کر دیا، اور اس ہند کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبا دیا تھا۔ اللہ کی رحمت تو اتنی، کیا اس ہے کون معاف کرنے والے بنے تھے؟ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مومن کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ فمن عفا واصلح، اور برائی کا بدلہ اگر لینا ہو تو اتنی جیسی برائی کے ذریعے سے، اس سے زیادہ نہیں۔ فمن عفا واصلح، جو معاف کرے، اپنے حالات کو سوارے سدھارے، فاجرہ علی اللہ، اس کا ثواب کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں، کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ رات کو میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، پھر احادیث میں غور کیا تو واقعتاً حقیقت، شیطان کو انسان کے ایک عمل سے بہت محبت ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ کیا؟ انسانوں کو آپس میں لڑانا۔ خبر تمہیں اس کیا شدی بمیر، یعنی جہاں بھی وہ موقع ملتا ہے نا، اس کو لڑائی اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ نماز تراؤن، شراب چاناؤن، زنا کرناؤن، یہ اس کے ثانوی ٹارگٹ ہیں۔ پہلا ٹارگٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں لڑائی کرو، تاکہ آپس میں کبھی صلح نہ کریں۔
مثلا دیکھیے شیطان کے سامنے جو وہ عزازیل ہے ابلیس، اس کے سامنے سارے اعمال آتے ہیں، فلاں سے زنا کرایا، فلاں سے نماز، مشکات جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے، فلاں سے نماز چھڑوائی، فلاں کو جھوٹ بلوایا، فلاں کو چوری کروائی، فلاں کو یہ کرایا. نہیں، جو ہی اس کے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ لڑوایا، شوہر کو بیوی کے ساتھ لڑوایا، اس کو فوراً اٹھ کے اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے کہ تو نے ایک کام کیا جو کرنے کے لائق تھا. تو شیطان کو بڑی محبت ہے اس چیز سے، کس سے؟ کہ وہ آپس میں لوگوں کو لڑوائے. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو انتقام بھی لے بعد ظلمه، بعد اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگ ہیں کہ ان پر کوئی الزام نہیں. اگر لے لیا انتقام تو مسئلہ ختم. اب انتقام پر انتقام، پھر انتقام پر انتقام، یہ سلسلہ نسل در نسل نہیں چلنا چاہیے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں. اولئک لهم عذاب علیم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جس نے صبر کیا اور بخش دیا، یقیناً یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے یہ چیز. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعد. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس تفسیر کے ضمن میں ایک چیز لکھا کہ اصل تو معاف کرنا ہی ہے. اصل کیا ہے افضل؟ معاف کرنا ہی ہے. لیکن ایسے شخص کو آپ معاف کیجئے جس کو آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کے تکبر، اناد اور سرکشی میں اضافہ نہ ہو، اور وہ کل آپ کے سامنے سینہ تان کر واپس آپ پر ظلم سٹارٹ نہ کرے. ظالموں کو معاف مت کیجئے. ظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی ایک عادت بن گئی ہو، ظلم فطرت ثانیہ بن گئی ہو، اور آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کے مزید 4 سٹار لگ جائیں اور وہ مزید لوگوں پر ظلم پر اتر آئے. ایسے شخص کو معاف مت کرو. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعد، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کا کوئی بھی کارساز نہیں. وتر الظالمین لما رأوا العذاب، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کل قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہہ رہے ہوں گے، هل الی مرد من سبیل، کیا دنیا کی طرف واپسی کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ، آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کل قیامت کے دن کہ انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا. خاشعین، جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، مارے ذلت کے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گے مارے ذلت کے. ينظرون من طرف خفی، وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے. وقال الذین آمنوا، کہیں گے اہل ایمان، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً گھاٹے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا. کہاں گو نا پنن پانی ڈبائی، پانا سے ڈبون پنن خاندان، پانا سے لڑائی کہیں سے تو ٹھیک، پنن شرین متھاو نہ لڑائی پنن خان ایک پھلینی سر کر زونا کہت. آپ نے آپ کو بھی تباہی کے اندر بربادی میں ڈال دیا اور اپنے خاندان کو بھی بربادی میں ڈال دیا. خود بھی کفر و شرک کے اندر اور ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا کر دیا. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. الا ان الظالمین، یاد رکھیے کہ ظالم ہی دائمی عذاب میں ہوں گے. وما کان لهم من اولیاء، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ینصرونہم، جو ان کی مدد کرے گا اللہ کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن. ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما له من سبیل، اس کے لیے کوئی بچنے کی راہ نہیں ہوگی. استجیبوا لربکم، اے لوگو اللہ کی آواز کو مان لو، سن لو. اللہ اکبر. اسی پر ایک حدیث مجھے یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانا، جس شخص کا اپنا کسی بھائی پر کوئی ظلم ہو، یا کسی نے کسی کے ساتھ قطع رحمی کی ہو، یعنی اس کے ساتھ لڑائی کی ہو اپنے بھائی کے ساتھ، یا اس پر ظلم کیا ہو، یا اس کے پیسے دبائے ہوں، تو دنیا میں اس قیامت کے دن آنے سے پہلے ہی اپنا معاملہ اسی دنیا میں صاف کرو. چونکہ قیامت کے اندر معاملہ صاف نہیں ہوگا، وہاں پر تو آپ کی نیکیاں لی جائیں گی. اور عجیب بات، ایک حدیث میں نے کل پڑھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حقوق العباد کی تو معافی ہوگی نہیں، خواہ اگر انسان ایمان قبول کرے تب بھی نہیں. کافر اگر ایمان قبول کرے نا، اس کے حقوق العباد ایمان قبول کرنے سے معاف نہیں ہوتے، حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے. یہ ہمارے یہاں کشمیر میں ایک اچھی رسم ہے، الحج شکسن معافی تلافی شکرن. چونکہ اگر آپ نے معافی تلافی نہیں کی تو حج کے ذریعے سے بھی آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. کافر ہے، چوری کی کسی کی،
تو اس کے باضابطہ اگر اس نے یا کسی کا مال لوٹا ہے، ایمان قبول کرے تو وہ مال اس کے حلال ہو جائے گا نہیں، وہ مال تب بھی اس کو دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اس لیے کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہو، جھگڑا کیا ہو، قطع رحمی کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا پیسہ لیا ہو، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لو، اپنا معاملہ صاف کر لو، جب تمہاری پھر نیکیاں لی جائیں گی۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو قبل اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس وہ دن، یوم لا مرد لہ، ایسا دن جو ٹلے گا نہیں، من اللہ کے یہاں، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارا نہ تو کوئی ٹھکانہ ہوگا، وما لکم من نکیر، اور نہ تم سے انکار بن پڑے گا۔ اس دن اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا اور نہیں تم سے انکار بن پڑے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنے یہاں سے کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے اس رحمت کی بنیاد پر، اتراتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، زمینوں کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے عورتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اناثن، لڑکیاں بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکے بیٹے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یہ جوڑے دیتا ہے، دونوں ملا کر دیتا ہے، دونوں قسمیں، ذکرانہ و اناثا، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، جاننے والا، قدرت رکھنے والا صرف ایک اللہ ہے کوئی شخص جو کسی بے اولاد کو اولاد دے سکے، یا جس کو صرف لڑکیاں ہو اس کو لڑکا دے سکے، یا جس صرف لڑکے ہو اس کو لڑکیاں دے سکے، یا جو بانجھ ہو تو اللہ تبارک، کوئی ہے دنیا کے اندر مخلوق میں جو کسی بانجھ کو اولاد دے سکے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ یہب لمن یشاء اناثا کے ذیل میں مفسرین نے لکھا جس گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں وہ گھر سراپا رحمت ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس کو 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، اس طریقے سے کل قیامت کے دن جنت کے اندر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس شخص کی گود میں پہلی لڑکی پیدا ہو وہ گود مبارک ہوتی ہے، ٹھیک ہے بعد میں لڑکے بھی پیدا ہوئے لیکن پہلی لڑکی وہ گود مبارک ہوتی ہے۔ حدیث کے ذریعے سے پیش کیا ہے اس بات کو۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ اس آیت کے اندر وحی کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے۔ وحی مطلب ڈائریکٹ دل میں بات ڈال کر، وحیا الہام اور القاء کر کے ڈائریکٹ دل کے اندر، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی طور پر گفتگو ہوئی، او یرسل رسولا، یا اللہ قاصد کو بھیجے، فرشتے کو بھیجے، جیسے جبریل امین کو بھیجا گیا، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اللہ وہی کرتا اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، انہ علی حکیم، اللہ بلند و بالا اور حکمت والے ہیں۔ پھر جبریل امین جو آتے تھے، یرسل رسولا، اس کی کئی سبیلیں ہوتی تھی، کبھی جبریل امین اپنی اصلی شکل میں آتے تھے، جیسے مقام اجیاد میں مکہ مکرمہ میں آئے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معراج کی رات میں حضرت جبریل امین کو دیکھا، یا عموماً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبریل امین۔ او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ دل کے اندر بات ڈالے، یہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا جسے کہ ہم الہام کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں، انہ علی حکیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف قرآن کو مبعوث کیا اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے ایک فرشتہ بھیجا۔ بعض علماء نے روحن کا ترجمہ کیا فرشتے سے، جبریل امین سے، بعض علماء نے ترجمہ کیا روحن سے، قرآن کریم سے۔ روح قرآن کو کیوں کہا گیا؟ روح کہتے ہیں حیات بخش چیز کو،
قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز حیات بخش نہیں ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے کتاب کو اور نہیں ایمان کو، یعنی تفصیلاً نہیں جانتے تھے، اجمالاً تو ہر نبی نبوت سے پہلے مومن ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن تاکہ ہم اس کتاب کو ایک روشنی بنائیں اور اس کے ذریعے سے ہم جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے راستہ دکھلائیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً صراط مستقیم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا، حجر ہوں، شجر ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، چاند ہوں، سورج ہوں، دن ہوں، رات ہوں، سب اللہ ہی کا۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سارے امور کدھر پہنچتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف پہنچتے ہیں۔